عشق مصطفیٰ آئے بے غوث غلام اشرف اللہ فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کیا خوب فرماتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام مکے میں تھے، جبریل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر حضور کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ سرکار سفر میں جبریل قرآن پاک کی آیتیں لے کر ساتھ سفر میں، سرکار حضرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور سرکار کے وزیر حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت اسی وجہ سے فرماتے ہیں، نعمتیں بانٹتا جس سمت وزیر شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اب بلا تقریر عظمت قرآن پاک کے حوالے سے عظیم الشان ماشاءاللہ محفل پاک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ خصوصی خطاب کے لیے حضرت علامہ مولانا ظفر اقبال نعیمی صاحب کو دعوت پیش کرتا ہوں، وہ تشریف لائے، اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ بلغ الغلام بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلی علیہ وآلہ۔ قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا، اور بازار میں آنکھیں صبح شمس ہے رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ اور یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، یہ سارا قرآن تیرا رنگ بیان رکھتا ہے، اس کا قاری ہوں کہ وہ تیری زبان رکھتا ہے۔ اور جب ناصر سوئے افلاک نظر اٹھتی ہے، چاند مجھ کو تیری ایڑی کا نشان رکھتا ہے۔ اور صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا، صحیفہ جو بھی ہو وہ مثل قرآن ہو نہیں سکتا۔ منافق کو کبھی احساس سے ایمان ہو نہیں سکتا، اور نہ ہو تعظیم جس کے دل میں سرکار مدینہ کی، عبادت لاکھ وہ کرے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ حضرات عزیز وقار، آج کی یہ مجلس پاک محترم مقام، اس اسباب عظیم روحانی اور علمی شخصیت میری مراد زینت القرآ قاری الحافظ محمد افضل صاحب کے اعزاز میں آپ کی عزت افزائی کے لیے کہ آپ نے اپنے زندگی کے 72 سالوں میں 61 بار قرآن مصحف پہ سنایا۔ 72 سال میں 61 بار قرآن، جس پروٹوکول جس عزت کے حامل یہ ہیں، ہمارے اندر شاید استطاعت نہیں کہ ہم ان کو دے سکیں۔ ہم ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑتے ہیں کہ مولا آپ ہی ان کو عزتوں سے نوازیں۔ بہت بڑا ریکارڈ ہے اور بہت بڑا کمال ہے کہ اللہ نے بہت عزتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور تا دیر یہ ہمیں قرآن سناتے رہے۔ یہ قرآن عظیم کتاب ہے، دنیا کی سب سے بڑی کتاب قرآن ہے۔
اور ہر کتاب میں شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ دنیا کی ایک واحد کتاب قرآن ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں۔ ہر کتاب دوسرے ایڈیشن میں کچھ غلطیوں سے مبرہ اور پاک کی جاتی ہے، لیکن واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے لوگوں آغاز ہی یہاں سے کیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک ہی نہیں ہے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نہ اس کی عظمتوں میں شک ہے، نہ اس کی رفتوں میں شک ہے، نہ اس کی صداقتوں میں شک ہے، نہ اس کی الفاظ میں شک ہے، نہ اس کی احکام میں شک ہے، نہ اس کی اعلام میں شک ہے، نہ اس کی حروف میں شک ہے، نہ اس کی حکمتوں میں شک ہے، نہ اس کی رفتوں میں شک ہے۔ اس کی آیات بے مثال، اس کی روایات بے مثال، اس کی اعلام بے مثال، اس کی احکام بے مثال، اس کے نقطے بے مثال، اس کے حروف بے مثال، اس کے اصول بے مثال، اس کی احکام بے مثال، اس کی ساری صورتیں اور ساری آیتیں بے مثال۔ جس نبی کی طرف یہ نازل ہوا وہ نبی بھی بے مثال ہے۔ یہ بے مثال کتاب بے مثال نبی پر نازل ہوئی، یہ با کمال کتاب یہ با کمال نبی پر نازل ہوئی۔ اور یاد رکھ لیں باقی کتابیں مجلد شکل میں اتری ہیں، باقی کتابیں مجلد شکل میں اتری ہیں، یہ مجلد شکل میں نہیں اتری۔ مشرکین مکہ کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ یہ مجلد شکل میں کیوں نہیں اتری، یک بارگی کیوں نہیں اتری؟ باقی یک بارگی اتری ہیں، مجلد شکل میں اتری ہیں۔ اب اس کا یہ ہے کہ کچھ لوگ حدیث کا انکار کرنے والے آج بھی ملتے ہیں، حدیث کا انکار کرتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں۔ اب شاید ان کو جواب دینا مقصود تھا، اس لیے اس کو مجلد شکل میں نازل نہیں کیا کہ حدیث کا انکار کرنے والوں اور قرآن کو ماننے والوں، حدیث بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلی ہے، قرآن بھی مصطفیٰ کی زبان سے نکلا ہے۔ اگر تمہیں مصطفیٰ کی زبان پر اعتبار نہیں ہے تو قرآن پر اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے قرآن پر اعتبار تبھی ہوگا جب مصطفیٰ کی زبان پہ اعتبار ہوگا۔ مصطفیٰ کی ذات پر اعتبار نہیں تو قرآن پر اعتبار ممکن ہی نہیں ہے۔ گویا ایک جملہ کہ قرآن اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے مصطفیٰ کا محتاج ہے، باقی کتابیں اپنی حقانیت کے ثبوت کے لیے اپنے نبی کا محتاج نہیں تھیں۔ یہ قرآن ایسی کتاب ہے جو اپنی حقانیت ثابت کرنے کے لیے مصطفیٰ کی زبان کا محتاج ہے۔ تو دونوں کو بے مثل بنایا اور دونوں کی ذات میں کوئی عیب اور نقص نہیں رکھا۔ انہوں نے بھی کہا تھا جب مشرکین مکہ کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو پہلے آتے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ واحد ہے، پہلے کہا تھا اگر میں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے کا لشکر جرار ہے مانو گے؟ انہوں نے کہا مانیں گے۔ کیوں؟ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر فرمایا مان جاؤ کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں۔ یہ جو منوایا خود کو اس لیے کہ میری 40 سالہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، میری 40 سالہ زندگی کے شب و روز تمہارے سامنے ہیں، اگر ان میں کچھ کجی اور کمی ہے تو نہ مانو، اگر ہر قسم کی کجی اور کمی سے پاک ہے تو مانو مصطفیٰ جو کہتا ہے سچ کہتا ہے۔ اپنی ذات کو پیش کیا کہ میری ذات میں کسی قسم کا عیب اور نقص تم تلاش کر سکتے نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، ہم نے تو ہر قسم کے عیب سے پاک پیدا کیا، عیب کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ قرآن بھی ہر قسم کی عیب سے پاک ہے، مصطفیٰ بھی ہر قسم کی عیب سے پاک ہے۔ اور یاد رکھ لو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، میں عقیدت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، حقیقت کی بنا پر کہہ رہا ہوں، عقیدت سے نہیں حقیقت کی بنا پر کہہ رہا ہوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، ارب ہا کتابیں دنیا میں ہیں، لیکن جو کتاب سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہے وہ قرآن ہے۔ قرآن کا لغوی معنی بھی یہ جس کو بار بار پڑھا جائے، جس کو بار بار پڑھا جائے۔ اور پھر قرآن کا خاصہ یہ ہے کوئی کتاب بھی آپ دنیا کی پڑھیں، بڑی مزیدار کتاب ہو، 1 سے 2 بار پڑھیں تو اٹھتا جاتا ہے، تیسری بار پڑھیں تو پڑھنے کو دل نہیں کرتا۔ ارے یہ واحد کتاب ہے
जो जो इसकी समझ आती चली जाती है तो लज्जत में इजाफा होता जाता है। बार बार पढ़ेंगे। पहले आदमी जब अगली बार पढ़ता है तो सोचता है पहले मजा ही नहीं था, अब मजा आया है। बाकी किताबों का मजा कम होता चला जाता है, कुरान को पढ़ने से मजा बढ़ता चला जाता है। ये कुरान का एक मौजज़ा है और कुरान की हक्कानियत की दलील है। इसको जितनी बार पढ़ेंगे अजीब लुत्फ आता है, अजीब सुकून आता है, अजीब तस्कीन आती है। अब मोहतरम कारी साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोर, तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी और ये ख्याल था कि शायद इस बार मुसल्ला सुना पाऊँगा कि नहीं। तो फिर जब आए नियत की और जब घर होते हैं तो ऐसे होता है कि कल नहीं जा सकेंगे, लेकिन जब खड़े होते हैं मुसल्ले पे और कुरान का आगाज़ करते हैं, कुरान का मौजज़ा ये है कि फिर इनको खबर नहीं रहती कि मेरी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। ऐसे ही लगता है कि जैसे जवानी में पढ़ रहे हैं। कुरान का एजाज़ है। और फिर जो कुरान की तरफ सच्चे दिल से आता है अल्लाह उसको इज्जतों से नवाजता है। मेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अबू ज़र गफ़ारी ने पूछा, या रसूलल्लाह मुझे कोई नसीहत फरमाएं। मेरे आका ने फरमाया, अबू ज़र कुरान पढ़ा कर, कुरान पढ़ने से तेरा चर्चा जमीन पर ही नहीं आसमानों पर भी किया जाएगा। कुरान पढ़ने वालों का जिक्र जमीन पर ही नहीं आसमान पर भी होता है और मजबूरी होती है जिस वजह से हमारे दिलों का जंग उतरेगा कुरान पढ़ने से। और फिर आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, साहबा जानते हो अहलुल्लाह कौन है, अल्लाह वाले कौन है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानता है। फिर आका ने फरमाया, अहलुल्लाह वो है जो अहले कुरान है। अहले कुरान अहलुल्लाह है। और कुर्बान जाएं, हमने मजलिस कुरान की मजलिसों का लुत्फ ही नहीं लिया कैद। मेरे आका फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है जब कुरान की मजलिस होती है जिसमें कुरान का जिक्र होता है, कुरान सुनाया जाता है, कुरान समझाया जाता है, मजलिस कुरान जिसको हम नाम देते हैं, मेरे आका ने फरमाया मजलिस कुरान का मेजबान खुद खुदा होता है, आने वाला उसका मेहमान होता है। मजलिस कुरान का मेजबान खुदा होता है, आने वाला मेहमान होता है। और उस मजलिस कुरान को अल्लाह के फरिश्ते घेर लेते हैं और तब तक घेरे में रखते हैं जब तक वो मजलिस बरकरार रहती है। ये मजलिस कुरान का अल्लाह के फरिश्ते और अल्लाह फख्र करता है कि मैं इसका मेज़बान हूँ। अल्लाह कहता है मैं मेज़बान हूँ इसका। आज की मजलिस के मेज़बान मोहतरम भट्टू साहब हैं या आपकी इंतज़ामिया है कारी साहब के एजाज़ के लिए, और आप तो हैं लेकिन हकीकत में आज की मजलिस का भी मेज़बान खुदा है। उसने कहा मजलिस कुरान का मेज़बान मैं होता हूँ, आने वाला लोगों का मेहमान नहीं होता, कुरान की मजलिस में आने वाला मेरा मेहमान होता है। कुरान की मजलिस में आने वाला मेरा मेहमान होता है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने साहबा से पूछा, साहबा जानते हो सबसे बड़ा सखी कौन है? साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। ये साहबा का अदब था, कुछ जानते भी होते तो फिर भी नहीं बताते थे। आखिरी खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, साहबा जानते हो आज दिन कौन सा दिन है? किसको नहीं पता था? सबको पता था। पूछा हज़रत आका अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर फरमाया जानते हो शहर कौन सा शहर है? किसी को पता था मक्का है, लेकिन सबने ये कहा आका अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है। फिर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जानते हो महीना कौन सा है? किसी को ही मालूम था ज़ुल्हज है, लेकिन किसी ने नहीं बताया, अदबन खामोश रहे। यही कह दिया आका अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। बाद में किसी ने पूछा, सहाबा तुम ये जानते थे, जानते हुए बताया क्यों नहीं था? उन्होंने कहा ये तो जानते थे कि ये ज़ुल्हज है, लेकिन मनशा यार नहीं जानते थे। हम ज़ुल्हज कहते, आका कहते नहीं मुहर्रम है, खुदा क़यामत तक के लिए महीना बदल देता। हमें नहीं पता था उनकी मनशा क्या है। जो आका का मिजाज था हमने उस पर खामोशी इख्तियार की। तो मेरे आका कहते हैं जानते हो सबसे बड़ा सखी कायनात का कौन है? मेरे आका फरमाते हैं, साहबा कहते हैं या रसूल अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो आका ने फरमाया कि सुनो, सबसे बड़ा सखी कायनात में खुद रब्बुल इज़्ज़त है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है कायनात का सबसे बड़ा सखी। फिर फरमाया जानते हो खुदा के बाद कायनात का सबसे बड़ा सखी कौन है? सहाबा को अंदाज़ा तो हो गया होगा,
لیکن ادبر پھر بھی خاموش رہے. اور اس کی آقا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا خدا کے بعد کائنات کا سب سے بڑا سخی اس کا مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ. اور تیسری بات میرے آقا نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کے بعد, خدا اور مصطفیٰ کے بعد کائنات میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ نے پھر ادبر کہا آقا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. میرے آقا نے فرمایا جو قرآن سیکھتا ہے سکھاتا ہے. سبحان اللہ. قرآن پڑھنے پڑھانے والا, قرآن سیکھنے سکھانے والا, وہ کائنات کا اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا, اللہ اور اس کے رسول کے بعد. ذرا اس کی لذت لیں یار. جو قرآن سیکھتا ہے قرآن سکھاتا ہے. غریب لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس خدا کے راستے میں دینے کو کچھ نہیں ہے, زکوٰۃ نہیں دے سکتے, صدقہ و خیرات نہیں دے سکتے, قربانی کی ادائیگی نہیں کر سکتے, صدقہ فطر نہیں دے سکتے. ارے اللہ نے بتا دیا, اللہ کے رسول نے بتا دیا, وما یکتب عن الہویٰ والی زبان نے بتا دیا کہ جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے وہ کائنات میں اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی ہے. سب سے بڑا سخی ہے. یہ سخاوت تو ہم لے سکتے ہیں نا. اور پھر دنیا کی جو بھی کتاب ہے اس میں ایک تو موضوع ہوگے, ایک مضمون پر کتاب ہوگی, کہیں 2-4 مضمون پر عمل ہوگی, کہیں 50-60 پر عمل ہوگی, کہیں 100 مضمون پر مشتمل کتاب ہوگی, 200 ہوگی, 400 ہوگی, 500 1000 ہوگی. ایک کتاب اتنے مضمون آپ نے دامن میں رکھ دی ہے نا. لیکن قرآن اس کے مضمون کتنے ہیں, اس میں کتنے موضوع ہیں, یہ کتنے مضامین پر مشتمل ہے. حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے اس پر کام کیا. انہوں نے 8 جلدیں لکھی ہیں, 8 جلدیں, اور اس میں 5000 موضوعات لکھی ہیں. قرآن کے 5000 موضوعات, کہ قرآن میں 5000, یہ تو ایک انسان کی ہے نا, اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں, یہ تو ان کی کاوش ہے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 5000 موضوعات قرآن انسائکلوپیڈیا کے نام سے. ذرا وہ 5000 موضوعات دیکھیں تو صحیح بھائی. انسائکلوپیڈیا لیں, مطلب شفیق صاحب ان سے رابطہ کریں, انسائکلوپیڈیا لیں, آپ کے پاس نالج تو کہ قرآن میں 5000 موضوعات, یہ اتنی جامع کتاب. اب 5000 موضوعات پیش کر کے ہم چیلنج کر سکتے ہیں لوگوں, قرآن پر اعتراض کرنے والوں, مستشرقین, دکھاؤ تو صحیح کوئی دنیا کی کتاب جس میں اتنے موضوع ہوں, جس میں اتنے مضامین ہیں. یہ 5000 بھی لاؤ تو صحیح, لیکن یقین ہے کہ کوئی بھی لا نہیں سکے گا. یہ قرآن کا کوئی بھی مثل پیش نہیں کر سکے گا. مشرکین مکہ کہتے تھے تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو بھائی 6666 نہ صحیح, ایک صورت لے آئے قرآن جیسا, ایک صورت ہی لے آئے قرآن جیسی, لیکن وہ ایک صورت بھی لا نہیں سکے. اب آپ سے ایک بات شیئر کرتا ہوں پیغام کے طور پر آخر میں, وہ یہ کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی کتاب اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہماری کتاب ہے. اللہ نے ہمیں اس کے لیے چنا ہے. ہم اس قابل تو نہیں, لیکن اللہ کا کرم ہے اپنے حبیب کے صدقے سے جو ہمیں اس قابل کیا کہ قرآن جیسی نعمت سے نوازا, مصطفیٰ جیسی نعمت عظمیٰ سے نوازا. یہ اللہ کا خصوصی فضل ہے ہم پر. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ جو کتاب دنیا میں سب سے زیادہ بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہے وہ بھی کتاب قرآن, وہ بھی قرآن. ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی کتاب بھی ہم بغیر سمجھے نہیں پڑھتے. قرآن کو کیوں, قرآن کو تفسیر کے ساتھ کیوں نہیں؟ قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ صرف مردہ بخشوانے کے لیے, صرف پڑھنے کے لیے؟ یہ پڑھنے والی کتاب نہیں تھی, یہ سمجھنے والی تھی. یہ مردوں کو بخشوانے والی ہی نہیں تھی, یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے والی تھی. یہ سواد کی کتاب نہیں تھی صرف, یہ انقلاب کی کتاب تھی. قرآن کو پڑھیں تو سیرتوں میں انقلاب آتا ہے, قرآن کو پڑھیں تو اخلاق بدلتا ہے, کردار بدلتا ہے, آواز بدلتے ہیں. لیکن کب؟ جب قرآن کی سمجھ آئے گی, جب قرآن کی طرف آئیں گے, قرآن کی طرف آئیں گے. تو میں آپ سے اپیل کروں گا, گزارش ہے, قرآن معمول تو ہے مذہبی لوگوں کا پڑھنے کا, صبح پڑھتے ہیں. آپ ایک رکوع پڑھتے ہوں گے, کسی کا معمول ایک پایا ہے, کسی کا معمول ایک پارا ہے. اگر پارے والے ایک پاؤ پڑھ لیں,
ایک رکوع پڑھ لیں لیکن اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا، اس کا ثواب اس سے زیادہ ہوگا۔ تھوڑا پڑا ہے، آپ جس اپنے مرے ہوئے کو بخشنا چاہتے ہیں تھوڑے سے کر لیں، وہ مولا کوانٹٹی نہیں دیکھتا، وہ کوالٹی دیکھتا ہے۔ کیا کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ اتنا پڑا اتنا پڑا، ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ اتنے قرآن اتنے، بھئی اتنوں میں نہ پڑھو، جتنا پڑھو خلوص کے ساتھ پڑھو، وہ تھوڑا بھی زیادہ پر بھاری ہوگا، تھوڑا بھی زیادہ پر بھاری ہوگا۔ یہ معمول بنائیں میرے بھائی، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں، مجلس قرآن میں آیا کریں، درس قرآن میں آیا کریں، قرآن سیکھیں، قرآن سکھائیں، اس سے زندگی بدلے گی، پتہ تو چلے گا کیا ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں العلم الامام العمل والعمل تابعہ، احیاء العلوم میں حدیث نقل کرتے ہیں کہ علم عمل کا امام ہے، عمل اس کا تابع ہے۔ جب علم ہی نہیں ہوگا تو پھر عمل کیسے؟ علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے؟ علم سے معرفت خدا حاصل ہوتی ہے، معرفت سے قربت ہوتی ہے، قربت سے محبت ہوتی ہے، پھر محبت ولایت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ پہلی چیز، علم ہی نہیں ہوگا تو معرفت کیسی؟ معرفت نہیں ہوگی تو قربت کیسی؟ قربت نہیں ہوگی تو محبت کیسی؟ محبت نہیں ہوگی تو ولایت کیسی؟ ہمارے جاہل جو ولایت کا دعویٰ کرتے ہیں جھوٹ ہے۔ بھئی جب تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے پھر ولایت کیسی آ گئی؟ حضرت سلطان باؤد ان کو کہتے ہیں علم و بات جو کرے فقیری، کافر مرے دیوانہ ہو، دیوانہ اور کافر ہو کر مرے، جو علم کے بغیر فقیری کا دعویٰ کرے۔ اور قرآن نہیں کہتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بلا شبہ اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں، اہل علم یہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جاہل کا کیا کام؟ اس کو کیا پتا خدا کیا ہے، اس کو کیا پتا خدا کی عظمت کیا ہے، اس کو کیا پتا خدا کی رفت و شان کیا ہے۔ تو دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آخری جملہ پر بات میں ختم کرتا ہوں، یہ مولا کائنات کا جملہ ہے، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے، میں کیا کرتا ہوں؟ کہتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں اللہ سے باتیں کروں، میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ نماز اللہ سے بات کرنے کا نام ہے، قرآن اللہ کا اپنے بندوں سے بات کرنے کا نام ہے۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمارے حال پر فرمائے، حضرت قاری صاحب کو اللہ زندگی عطا فرمائے، لمبی زندگی، اور ان کو صدق کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔